صاحب نے بتایا ہے کہ جب ہماری بات ہوئی تھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، انہوں نے کچھ اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا تھا. اب یہ آہستہ آہستہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے. وہ جو ملاقاتیں آپ کو یاد ہوگا جو ہے اسمبلی سیشن سے ایک دن پہلے ہوئی تھی، کافی انٹرسٹنگ جو ہے انکشافات ہو رہے ہیں. اب کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ لگ ایسے رہا ہے جو نمبر گیم جو پہلے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس نمبر گیم کو حکومت پوری کرنے جا رہی ہے. وہ نمبر گیم پوری کس طرح ہوگی؟ نمبر گیم وہ اس طرح پوری کرنے جا رہے ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے کچھ لیڈران کی طرف سے، ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے ایک پٹیشن ڈالی گئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب سیٹیں خالی ہیں، ریزرو سیٹیں، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہیں. چونکہ ہاؤس خالی ہے تو ہاؤس کو پورا کیا جائے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، اس کے تناظر میں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کریں. اس کے ساتھ آج دو خطوط اور سامنے آئے ہیں. ایک خط لکھا گیا ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر محترم ایاز صادق صاحب کی طرف سے، اور دوسرا خط پنجاب سے لکھا گیا ہے محترم وہاں سے جو احمد صاحب ہیں، ملک احمد صاحب، ان کی طرف سے. اور یہ دونوں خطوط ایڈریس کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. ناظرین، یہ تینوں خطوط جو مختلف اطراف سے آئے ہیں اس کا مدعا ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد ہے. اس کے اندر جو ایک آرگومنٹ پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آرگومنٹ یہ پیش کیا گیا ہے کہ 12 جولائی کو فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جو آزاد تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے رکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے ہوئے تھے ایٹ دا ٹائم آف الیکشن، وہ تو پی ٹی آئی کے تھے ہی. لہٰذا یہ سارے لوگ ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے اندر ضم کریں، اور جو ان کا حصہ بنتا ہے بقدر جسہ مخصوص نشستوں کا وہ جو ہے اس کی الاٹمنٹ کر دیں، نوٹیفائی کر دیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک براہ راست فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. تو بعد میں ہوتا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی جو الیکشن کمیشن جو نیشنل اسمبلی کرتی ہے اس کے اندر دو نقطے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 بڑا واضح ہے کہ جو شخص کینڈیڈیٹ امیدوار ایٹ دا ٹائم آف الیکشن اگر اس کے پاس کسی پارٹی کا سمبل نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، وہ آزاد ممبر کے طور پر وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا ود ان 3 days جو ایک آئینی مدت ہے اس کے اندر وہ جس پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے دیٹس فل اینڈ فائنل، اس کے بعد ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک امینڈمنٹ آتی ہے. بنیادی طور پر الیکشن ایکٹ 2017 کے یہ نقطے ہیں ان کو دوبارہ ری اسرٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک چیز یہ ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے دوبارہ سے امینڈمنٹ کی ہے یہ اس کے سامنے کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے کہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ سٹینڈ نہیں کرے گا. آج اسی نقطے کو دوبارہ سے دہرایا ہے محترم اسپیکر نیشنل اسمبلی اور محترم اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کی طرف سے. انہوں نے کہا جی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ بالکل اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. آپ عمل کریں جو کہ ہم نے قانون بنایا ہے، جو کہ ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ہم نے تبدیلیاں کی ہیں. یہ ناظرین آج خطوط ہیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے زاہد مشوانی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے الیکشن کمیشن کے اندر اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے، کیونکہ 8 ممبر بینچ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ایک کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی، جو کلیریفیکیشن مانگی تھی الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو سپریم کورٹ نے دوبارہ سے بتا دیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کو آپ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ دیں. زاہد مشوانی صاحب، اب یہ فیصلہ، اب یہ جو دو خطوط ہمارے سامنے آ گئے نیشنل اسمبلی کی طرف سے بھی اور ان کے اسپیکر اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بھی، بڑا واضح اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہمارے جو متعین شدہ جو ایکٹ ہے، جو قانون ہم نے پاس کیا اسی کے مطابق عمل کریں. الیکشن کمیشن اب دیر کیا کر رہا ہے؟ کہ جو بھی بات مان لی ہے بات مان لیں. سپریم کورٹ کی ماننی ہے سپریم کورٹ کی مان لیں، اگر نیشنل اسمبلی کی طرف سے جو قانون پاس ہوا ہے بعد میں اس کی بات ماننی ہے وہ مان لیں. آپ بیٹھے کیوں ہیں؟
ہاں، اصل میں الیکشن کمیشن کے ماضی کے فیصلے خود بخود ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے الیکشن کمیشن روز سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور آرڈر کے اوپر بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں۔ اراکین، چیف الیکشن کمشنر، ان کے لا اور جو قانون آئین کے ماہرین ہیں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں ہو سکا، کل اس پر پھر بات کریں گے۔ آج بھی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو لا ونگ کے افسران تھے، جو قانون اور آئین کے ماہرین ہیں، انہوں نے کمیشن کو باقاعدہ طور پہ بریف کیا، تمام اور جو قانون سے متعلق بھی، ترمیم سے متعلق بھی، سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق بھی، اور بتایا گیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے والی پی ٹی آئی جو ہے وہ اہل نہیں ہے، اور یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں اندر کی ہیں وہ تو اس طرح سامنے آتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا اپنا کوئی مدعا، اپنا کوئی ان کا جو اس حوالے سے فیصلہ یا اپنا کوئی موقف ہے وہ تاحال سامنے نہیں آیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا یا یہ مشورہ کیا گیا کہ اس پر اور مزید غور کیا جائے گا، لیکن یہ جو ابھی دو خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جس میں اسپیکر ایاز صادق نے تو واضح طور پہ ترمیم شدہ ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، اور اب اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو اراکین کی طرف سے جو خطوط آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ نہ صرف مشاورت کی جائے بلکہ اس کے لیے مزید کارروائی، اور اگر ضروری ہوا تو پھر اس پر باقاعدہ طور پہ ان کو بلا کے ان کو موقف سنا جائے گا اور الیکشن کمیشن اس پہ اپنا۔ لیکن چونکہ ماضی کے جو فیصلے ہیں وہ اتنے متنازع اور اتنے ون سائیڈ ہوئے ہیں کہ اس پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے ان کو آئے تو جو ان پر عمل درآمد کرنا بھی پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔